3 مہینہ قبل 16 فروری کو شہر کلکتہ میں ایک محفل تھی جس میں نعت پڑھنے کے لیے میری حاضری ہوئی. تو میں پڑھ رہا تھا تو میرے دوست ہیں اور ملک گیر شہرت یافتہ نقیب حضرت کفیل انبر صاحب نے میرے نعت پڑھتے درمیان کوئی 4 مصرے پڑھے. عبادتوں کا سلیقہ نہیں خرید سکا، زمانہ میرا عقیدہ نہیں خرید سکا، امیر شام نے کوشش بہت کی لیکن علی کا چاہنے والا نہیں خرید سکا. تو نادانستہ طور پر میں نے ان کو داد دے دی. اور آج کچھ میرے مخلص دوستوں نے اور کچھ علماء نے بہت اچھا اس طرف جو ہے وہ توجہ دلائی کہ اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تنقیص ہے. تو مجھے تو خیر چونکہ میں اپنا نعت پڑھ رہا تھا مست تھا، میری توجہ اس طرف تھی نہیں. لاسٹ مصرے میں حضرت مولا علی کا نام آیا تو وہ نام سن کے ذرا میں نے ان کو داد دے دی. تو آج جب توجہ دلائی گئی تو میں نے اس پہ غور کیا تو میں نے کہا بھائی واقعی اس میں جو ہے ان کی شان میں توہین ہے. تو میں نے حالانکہ تحریر بھی جاری کر دی بٹ سامنے رکھ رہا ہوں. جیسا کہ ابھی آپ نے ایک ویڈیو کے کلپ میں دیکھ لیا اور یہ تحریر بھی آپ اس کو بغور سماعت کر لیں اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ لوگ ان کے تعلق سے بدظن نہ ہوں. ملاحظہ فرمائیے. اظہار برات مشائخ ملت علماء اہل سنت احباب گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 16 فروری 2024 کو شہر کلکتہ میں میرا ایک پروگرام تھا جس میں بحیثیت نعت خواں مجھے مدعو کیا گیا تھا. نعت خوانی کے دوران نقیب اجلاس جناب کفیل انبر صاحب نے یہ شعر پڑھے: عبادتوں کا سلیقہ نہیں خرید سکا، زمانہ میرا عقیدہ نہیں خرید. میں نعت خوانی کی کیفیت سے سرشار تھا. اس وقت بے ساختہ میری زبان سے داد و تحسین کے کلمات نکل گئے. شعر میں موجود صحابی رسول کاتب وحی خال المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص شان کا مجھے ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہو سکا. بس مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا نامی سن کر میری زبان سے کلمات تحسین نکل گئے. تنقیص صحابہ کا وہم و گمان بھی نہ تھا اور ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ مجھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے سچی محبت ہے جس کا اظہار میری نعت خوانی سے ہوتا رہتا ہے. الحمدللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے تعلق سے میرا وہی موقف ہے جو اہل سنت و جماعت کا اجماعی موقف ہے. اس حوالے سے میرا اعتقاد وہی ہے جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے ہمیں دیا ہے. فرق کے مراتب بے شمار اور حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر بھی کار فجار. حسب عادت میں نے اخیر میں ان الفاظ میں بھی توبہ کی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا میرا پڑھنا آپ کا سننا حضور کے صدقے میں قبول فرمائے اور اس میں کوئی کمی کوتاہی غلطی خامی بے ادبی گستاخی ہوئی تو مولا در حضور کے نالین پاک کے صدقے میں معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب تقریباً 3.5 مہینے بعد میرا ویڈیو وائرل ہوا. بہت سارے احباب نے مجھے اس چوک کی طرف توجہ دلائی. میں نے ان کا دل سے شکر گزار ہوں اور کھلے الفاظ میں اعلانیہ طور سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تنقیص شان پر مشتمل شعر سے اظہار برات کرتے ہوئے اپنے کریم رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رب کریم ہمیں اخلاص کی توفیق بخشے اور ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. فدائے عظمت صحابہ و گدائے در حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین. محمد علی فیضی. تو ناظرین محترم، یہ حضرت محمد علی فیضی صاحب کا اظہار برات تھا. آپ نے سماعت کر لیا. اب اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسے شاعر کو جوتا مار کر اسٹیج سے اتار دو، یہ کر دو وہ کر دو، یہ صرف بلا وجہ کی باتیں ہیں. اگر آدمی سے غلطی سرزد ہوئی ہے تو اس کے توبہ آنے کا یا اظہار براعت کی تحریر آنے یا کلمات آنے کا انتظار کرنا چاہیے یا اس سے بذات خود رابطہ کرنا چاہیے. نہیں کہ اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو
اس پر فوراً یہ حکم لگا دیا جائے کہ ایسوں کو مار کر اتار دینا چاہیے، ایسوں کو پھینک دینا چاہیے اور بائک آؤٹ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے اور یہ ادب کے خلاف بھی ہے۔ کسی شخص سے غلطی ہو رہی ہے تو آپ اس کو 1 مرتبہ سمجھائیں، 2 مرتبہ سمجھائیں، 3 مرتبہ سمجھائیں اور علماء کرام سے مشورہ کر کے سمجھائیں۔ پھر اس کے بعد بھی وہ اگر اس پر اڑا ہوا ہے، نہیں مان رہا ہے، تب اس پر حکم لگایا جائے گا۔ فوراً حکم نہیں لگانا چاہیے۔ سب ہمارے سنی بھائی ہیں، آپس میں اتفاق و اتحاد رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور کسی شخص پر بیجا اس طرح کے الزام نہ لگائیں جب تک کہ اس کی تحریری براعت اور اس کا توبہ نامہ آ جائے۔ اور ایسا نہیں کہ ایسے شخص کا بائک آؤٹ کیا جائے یا ایسے شخص کو جلسوں سے بھگایا جائے۔ اس وقت یہ جملے استعمال کیے جائیں جب کہ وہ اپنی غلطی پر نادم نہ ہو اور اپنی غلطی سے توبہ نہ کرے، اپنی غلطی پر ڈٹا رہے۔ اس وقت یہ جملہ بولا جائے کہ ایسے شخص کو اسٹیج سے اتار دینا چاہیے، اس کو بھگا دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ابھی اس شخص تک بات پہنچی بھی نہیں اور ہم نے اپنی طرف سے حکم لگا دیا کہ اس کو بھگا دیں، گرا دیں، اسٹیج سے بائک آؤٹ کر دیں۔ یہ سب غلطی ہیں اور یہ صرف حسد، جلن ہے۔ اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے، ظالمین کے ظلم اور شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے۔ میں آج مجمع عام میں اس کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں، بہت اچھا، سبحان اللہ، اعلانیہ طور پر بات ہو جائے گی تو زیادہ بہتر ہے۔ تو میں اس چیز سے برات کا بھی اظہار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے، اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے مجھے اس طرف توجہ دلائی۔ زندہ باد، بہت عمدہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، مبارک ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت عمدہ، زندہ باد۔